بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک صاحب ہے انور خان، ان کا سوال ہے: السلام علیکم مفتی صاحب، بچوں کے نام تاریخی پیدائش کے اعتبار سے حروف نکال کر کے اور ان کے اعداد نکال کر کے نام رکھنا کیسا ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں، کیا شریعت کے اعتبار سے یہ صحیح ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ عام طور پر بہت سے لوگوں نے اس کے تعلق سے مجھ سے سوال کیا ہے، اور بہت سے لوگ اس کے بارے میں پوچھتے بھی رہتے ہیں، اور بہت سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمارے بچے کا یہ نام ہے، تو حروف کے اعتبار سے یا تاریخ پیدائش کے اعتبار سے آپ دیکھ کر کے بتائیں کہ یہ نام صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ہم اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ جو آج کل بہت سے لوگ اس طریقے کے نام رکھتے ہیں کہ حروف کے اعداد نکال کر کے یا تاریخ پیدائش پوچھ کر کے، ان کے ماں باپ کے نام پوچھ کر کے، پھر ان کے عادات کے اعتبار سے بچوں کے نام بتاتے ہیں کہ اس بچے کا فلاں عدد کے ساتھ میں یہ نمبر نکلتا ہے، اور اس حرف سے یا اس لیٹر سے ان بچوں کے نام رکھے۔ تو اس میں بہت سے لوگ اسی طریقے کے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب اسی لیٹر سے ہم کو نام چاہیے، چونکہ کسی نے بتلایا ہے کہ اعداد نکال کر کے اور حروف کے ساتھ میں کہ اس حروف سے نام رکھو گے تو تمہارے بچے اچھے رہیں گے، پریشانی سے محفوظ رہیں گے، ورنہ دوسرے حروف سے نام رکھیں گے تو آپ کے بچے کے اوپر پریشانی آ جائیں گی یا بچی کے اوپر پریشانیاں آ جائیں گی۔ اس طریقے کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہے، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ شریعت کے اعتبار سے یہ بالکل درست نہیں ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نام رکھنے کے تعلق سے ہمیں اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم اپنے بچوں کے جب نام رکھیں تو صحابہ کے ناموں پر، انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر، صحابیات کے ناموں پر، بنات صالحات کے ناموں پر، جو نیک خواتین گزری ان کے ناموں پر ہم نام رکھیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا: سموا باسماء الانبیاء ولا تسموا باسماء الملائکہ، کہ اپنے بچوں کے نام نبیوں کے ناموں پر رکھو، فرشتوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام نہ رکھو۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر آتا ہے: انکم تدعون یوم القیامۃ باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، کہ قیامت کے دن تم کو تمہارے نام کے ساتھ، تمہارے آباء و اجداد کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا، اس لیے اپنے بچوں کے اچھے سے اچھا نام رکھو۔ تو نام رکھنے میں اصل یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کا اچھا نام رکھیں اور اچھے معنی والا نام رکھیں، نیک لوگوں کے ناموں پر، نیک خواتین کے ناموں پر نام رکھیں، یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، باعث برکت ہوتا ہے۔ باقی بچوں کے نام حروف کے اعداد نکال کر کے رکھنا، تاریخ پیدائش سامنے رکھ کر کے، ماں باپ کے نام سامنے رکھ کر کے ان کے اعداد نکال کر کے نام رکھنا، یہ بالکل غلط ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس طریقے کی بات کرنا کہ اسی حروف سے اگر نام رکھو گے تو آپ کے بچے اچھے رہیں گے، اور دوسرے حروف سے نام رکھو گے، دوسرے لیٹر سے نام رکھو گے تو آپ کے بچوں کے اوپر پریشانیاں آئیں گی۔ اگر کوئی اس طریقے کی بات بتلاتا ہے اور ہم اس کی بات کے اوپر یقین کر لیتے ہیں تو اس سے ہمارے ایمان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ چیز ہے کہ حروف سے انسان کی زندگی بدل جائے گی، یا حروف پر نام رکھنے سے انسان کی زندگی کے اندر مشکلات آ جائیں گی۔ یہ چیزیں اللہ کے اوپر یقین کی کمزوری کی علامت ہے، چونکہ ہمارا جو یقین ہے ایمان والوں کا اللہ کے اوپر ایسا ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ جو بھی پریشانیاں، جو بھی مصیبت، جو بھی حالات اس دنیا میں آتے ہیں اللہ ہی سے آتے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ ہی ان حالات کو، ان پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں۔ تو اس طرح کی باتوں کے اوپر یقین کر لینا یہ بھی بالکل غلط ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کے نام رکھیں تو اچھے نام رکھیں، اچھے معنی والے نام رکھیں۔ اور معارف القرآن کی تفسیر کے اندر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ آج کل عام مسلمانوں میں یہ غلطی بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ پہلے مسلمان اپنی سیرت اور صورت کے اعتبار سے تو جانے نہیں جاتے تھے، ان کو پہچاننا مشکل تھا، یعنی ہماری صورت دیکھ کر کے، ہماری سیرت دیکھ کر کے کوئی نہیں پہچان سکتا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن پہلے ناموں کے ذریعے سے پہچان جاتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں۔ مثلا عبداللہ نام ہے، عبد الرحمن نام ہے، عبد الرزاق نام ہے، محمد نام ہے، انس نام ہے، اس طریقے کے نام ہوتے تھے تو پہچان جایا کرتے تھے کہ ہاں یہ مسلمان ہیں۔ لیکن آج معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ آج جو نام تھے، نام بھی ہمارے انگریزی طرز پر رکھے جانے لگے، تو ناموں سے بھی نہیں معلوم ہوتا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، چونکہ ہماری شکل و صورت، ہماری سیرت تو ایسی نہیں ہے کہ جس سے معلوم ہو جائے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اوپر سے نام آج کل ہم ایسے رکھ رہے ہیں انگریزوں کے طرز پر، نئے ناموں کی وجہ سے،
کہ ناموں سے بھی پہچاننا آج کل ہمارا مشکل ہو رہا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، چونکہ نام ہمارے اسلامی نہیں ہے۔ نئے ناموں کی وجہ سے ہم ایسے ایسے نام رکھ لیتے ہیں کہ جو غیر مسلموں کے نام ہیں، عیسائیوں کے نام ہیں یا پنجابیوں کے نام ہیں، اس طریقے کے نام آج ہم رکھ رہے ہیں مسلمان ہو کر کے۔ تو یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ اور خواتین کے اندر آج صحابیات کے ناموں پر پہلے نام رکھ لیا کرتے تھے، خدیجہ، رقیہ، ام کلثوم، عائشہ، اس طریقے کے نام، لیکن ان ناموں کو آج کل اولڈ نام بتلا دیا جاتا ہے کہ یہ پرانے نام ہیں، بالکل نئے ناموں کو بتلائیں۔ اب نام ایسے ہیں کہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی نام ہے غیر اسلامی نام ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کے نام جب رکھیں تو 1400 سال پہلے جا کر کے ہی نام رکھیں، صحابیات کے ناموں پر، نیک لوگوں کے ناموں پر نام رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے کے اوپر، ہماری بچی کی ذات پر انشاءاللہ اس کا اچھا اثر پڑے گا۔ اس لیے اس طریقے کے نام جو ہم رکھتے ہیں حروف نکال کر کے، اعداد نکال کر کے، یہ درست نہیں ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نام رکھیں، اچھے نام رکھیں، اچھے معنی والے نام رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ فقط واللہ عالم۔